آج انہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے دل گندے کر لیے، حافظ کمزور کر لیے، حافظوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ کہتے میں نے اپنے استاد وکی رحمہ اللہ کو کہا جی میرا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، کوئی مہربانی فرمائیں۔ فرمایا کہ بیٹا گناہوں سے بچنا، کیونکہ جو بندہ گناہوں سے اپنے دل کو گندا کر لینا، علم اللہ کا نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا نور گندے برتن میں نہیں ڈالتا۔ سب سے اہم عبادت جو ہے وہ قرآن کریم میں غور کرنا ہے۔ اس کا مزہ نہیں نہ آتا قرآن سمجھنے کا، تو دنیا جہان کا سب سے بڑا بد ذوق بندہ وہی ہے جو بندہ گناہ میں پڑ جائے، ایسا گناہ ہو جائے اسے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن میں غور کرنے کی لذت سے ہی اسے محروم کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ اس آیہ مبارکہ کا تعلق بھی پچھلی آیہ مبارکہ کے ساتھ ہے، اور اس میں بحث کو سمیٹا جا رہا ہے، اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ کا تعلق اس کے مخاطب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ما نزل الیہم کے مخاطب جو ہیں وہ امت مسلمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بالبینات والزبر، میں کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے وہ مردوں میں سے تھے، اور ان کی طرف ہم وحی فرماتے تھے بالبینات والزبر، اور وہ جو رسول دنیا میں تشریف لاتے تھے وہ بینات واضح دلائل کے ساتھ، والزبر اور کتابوں کے ساتھ آتے تھے۔ جی کچھ رسول جو ہیں وہ کتابوں کے ساتھ آئے، کچھ صحیفوں کے ساتھ آئے، اس طرح کر کے۔ تو بینات سے مراد جو ہے وہ روشن دلائل بھی ہو سکتے ہیں، اور بینات سے مراد ان کے معجزات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ روشن دلیل جو ہے کسی بھی بندے کو منوانے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، وہ یا تو کسی چیز کو واضح طور پہ بیان کر دی جائے اور اس کی عقل جو ہے وہ مجبور ہو جائے اس بات کو تسلیم کرنے پر، ایک یہ منوانے کا طریقہ ہے، اور دوسرا جو ہے کسی کے سامنے کو خلاف عادت کام، ایسا کام جو کسی سے نہ ہو سکتا ہو وہ کر کے دکھا دے، یعنی ایسا کام جس کو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ پر معجزات ظاہر ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جی آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے ڈالتے ہیں بغل کے اندر، باہر نکالتے ہیں تو اتنی روشنی ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اتنا ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا تھا جی۔ اور آپ دیکھیں اس وقت میں آپ نے یہ کر کے دکھایا جس وقت بالکل آج تو کو کہہ سکتا ہے جی یہ اے آئی سے ہے، فلانے سے ہے، ڈھمکانے سے ہے، اس وقت تو ایسی بات ہی کوئی نہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بس یہی کرتے تھے، اپنی بغل میں ڈالتے تھے، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ اپنے سینے میں ایسے ڈالتے تھے، باہر نکالتے تھے تو آپ کا مبارک ہاتھ جو ہے وہ اتنا چمکدار ہوتا تھا جیسے سورج چمکتا ہے، مثل آفتاب آپ کا ہاتھ ہو جاتا تھا۔ اب ایسا کام جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی دکھا نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا تھا حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر، سمجھ آیا نا جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکنے لگ جاتا تھا، جیسے لکڑی جو ہے، لکڑی کا بولنا، لکڑی کا سانپ بن جانا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کرتا تھا، یہ کام وہ ہیں، یہ خلاف عادت ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے ہونا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار اپنے نبی کے ہاتھ سے کرواتا ہے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں رب کا نبی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی ان کے ہاتھ پر اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہا ہے، تو یہ ان کی یہ بات دلیل ہے اس پر کہ ان کا جو کہا ہوا ہے، ان کا جو دعویٰ ہے وہ واقعی دعویٰ صادقہ ہے، سمجھایا نا جی۔ تو بالبینات سے مراد تو یہ ہو گیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ ان کے روشن دلائل بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی زبان مبارکہ سے انبیاء کرام اور رسول اعظام بیان کرتے تھے، اور اس سے مراد جو ہے ان کے معجزات بھی ہو سکتے ہیں۔ والزبر، اور زبر جو ہے یہ زبور کی جمع ہے، زبر کس کی جمع ہے؟ زبور کی جمع ہے، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے زبور، اور اس کو بھی کتاب ہی کہتے ہیں، کتاب کے معنی میں آتا ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد، اس سے ثابت ہوا کہ زبور جو ہے نا وہ ایک نہیں ہے، زبر کا لفظ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ زبر آئیں، جی مطلب یہ ہے کہ کئی ساری کتابیں آئی تھیں جن کا نام جو ہے وہ یہی تھا، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ معروف یہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی وہی زبور ہے۔
اور جیسے انجیل جو ہے ہمارے ہاں یہی معروف ہے کہ وہ انجیل ایک ہی ہے، لیکن انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے انہوں نے مختلف تحریریں کی تھیں، ہاں جی، اور ظاہری بات ہے ہر بندہ سننے والا جو ہے نا اس کی فہم اور سمجھ جو ہے وہ ایک نہیں ہوتی۔ ایک بندہ مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں نا، جتنے بھی دوست سننے والے ہیں ہر ایک جو ہے وہ اپنی سمجھ کے حساب سے، جیسے اس کا ظرف ہوگا، جیسے اس کے ذہن میں توسع ہوگا، اسی طرح کا ہی اس کو سمجھ آئے گا۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہ سمجھانے کے بعد جو ہے نا جب بات کسی سے بھی پوچھی جائے، تقریباً 10 بندے بیٹھے ہوں گے، کسی بھی بندے کی بات ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہوگی۔ ممکن ہے کہ وہ لب لباب اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ ایک ہی نکل آئے، لیکن بات بیان کرنے کا انداز جو ہے وہ تقریباً لوگوں کا مختلف ہوگا۔ اس لیے انجیل کو، جو مختلف انجیلیں ہیں ان کے لیے اناجیل مقدسہ کا لفظ بولا جاتا ہے ان کی طرف سے۔ اناجیل جمع کا صیغہ ہے، مطلب یہ کہ ایک واحد کتاب جو ہے وہ نہیں مراد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک ہی بھیجی تھی، آگے سے لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ مختلف انداز سے، مختلف ترتیب سے، مختلف، کسی نے ابواب قائم کر دیے، کسی نے فصلیں قائم کر دیں، کسی نے ایسے ہی جناب جمع کر دیا، تو اس طرح کے یہ بہرحال معاملات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، فرمایا حبیب پیارے اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا ہے۔ یہ ذکر، یہاں ذکر سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا بھئی؟ یہ دیکھیں، یہ لام جو ہے یہاں حکمت بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، قرآن کو بیان کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، حبیب آپ پہنچا دیں، ہاں جی، وہاں اللہ نے محبوب علیہ السلام کو مامور فرمایا پہنچانے پر، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا حضور کا مقصد تشریف لانے کا، قرآن کے نزول کا، میں کہ حبیب آپ پر نازل کیا ہے لے تو بینا، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے سامنے۔ سمجھ آیا یا نہیں سمجھ آیا؟ اس سے ثابت ہوا کہ حضور کے ذمے محض پہنچانا نہیں تھا، بلکہ حضور کے ذمے سمجھانا بھی تھا۔ سمجھایا نا جی؟ بلکہ محض تفہیم ہی نہیں تھی، بلکہ اس تفہیم کے ساتھ اس کا نفاذ بھی حضور کے ذمہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قرآن کریم کو نافذ کر کے دکھایا، بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں قرآن کو آقا علیہ السلام نے مکہ سے سمجھانا شروع کیا، جی، اس کی تفہیم شروع فرمائی، اس کی تبیین شروع فرمائی، اور پھر اس کی تنفیذ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا علیہ السلام کے شاگرد اور تلامذہ جو ہیں انہوں نے پھر اسے دنیا بھر میں اس قرآن کریم کے نفاذ کا معاملہ جو ہے اس کا بیڑا اٹھایا، اور اس کو جناب مکمل طور پر خوبصورت اور احسن انداز میں اس کو نبھایا انہوں نے۔ سمجھا گیا؟ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ سے جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں، ہم قرآن کو قرآن سے ہی سمجھیں گے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ دیکھیں، قرآن کو قرآن سے سمجھنے کا دعویٰ کرنا جو ہے قرآن کے بہت سارے حصے کا انکار کرنا لازم آتا ہے۔ قرآن کی کچھ آیات ہیں جو قرآن کی آیات کو کھولتی ہیں، باقی آیات کریمہ کو تو قرآن کی آیات نہیں کھولتی، باقی قرآن کی آیات کو احادیث مبارکہ کھولتی ہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ ہاں، یہ قرآن ہے، رسول اللہ علیہ السلام جو اس کی وضاحت دیں گے وہ بیان ہوگا اس کا۔ سمجھا ہے نا؟ اور علماء جو ہیں جو اس سے مسائل اخذ کر کے ہمارے سامنے رکھیں گے اس کو توضیح کہیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ توضیح کہیں گے۔ تو پھر ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہاں جی، القرآن یکفینا، اس طرح کے اقوال بولنا لوگوں کے سامنے، تو ظاہری بات ہے وہ جی حدیث تو اتنے عرصے بعد لکھی گئی ہے، حدیث کا تو معاملہ یہ تھا، حدیث کا معاملہ یہ تھا۔ یہ بندہ پوچھے جو حدیث لکھنے والے تھے، جمع کرنے والے تھے، وہ اگر انسان تھے تو قرآن بھی تو انسانوں نے جمع کیا ہے، ہاں جی، ظاہری یہ جو کتاب کی شکل میں ہمارے پاس آیا یہ بھی تو انسانوں نے جمع کیا ہے۔ پھر جو تمہارے شکوک و شبہات، تمہارے اعتراضات، اشکالات حدیث کے متعلق ہیں، وہ تو قرآن کے متعلق بھی کوئی بدبخت کھڑا ہو کے کر سکتا ہے، پھر کیا جواب ہوگا تمہارے پاس پھر؟ تو اب دیکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، حبیب بیان آپ نے کرنا ہے۔ وہ جو حضور نے اسے کھولا ہے نا، وہ حضور کا کھولنا ہی حدیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ کیسے کھولا حضور نے؟ مثال کے طور پر کسی آیت مبارکہ میں ایک لفظ استعمال ہوا، اس لفظ کے کئی سارے معنی نکلتے تھے، اور کسی ایک لفظ کے کئی سارے معنی نکلتے ہوں، تو کون سا معنی جو ہے وہ مراد ہو سکتا ہے، کون سا معنی متعین ہوگا، یہ سوائے محقق بندے کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ عام بندہ جو ہے وہ کچھ بھی پڑھتا رہے گا،
کچھ بھی سمجھتا رہے گا، وہ کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن کسی معنی کو مستقلاً بیان کرنا کہ اس کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، اس کا مصداق یہ چیز ہے، کئی ساری چیزوں میں سے کسی کا ایک مصداق نکال کے بتانا یہ سوائے محقق کے کسی بندے کا کام نہیں ہے۔ اور قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالی نے جس حبیب کریم علیہ السلام پر قرآن نازل فرمایا ہے، اسے دنیا جہان کا سب سے پہلا قرآن کا محقق بنا کر بھی بھیجا ہے۔ ہاں، محقق بھی حضور ہی ہیں، سب سے پہلے محقق بھی حضور ہی ہیں، سب سے پہلے مبلغ بھی قرآن کے حضور ہی ہیں، سب سے پہلے مسلح بھی حضور ہی ہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں، غور کرتے جائیں ان باتوں پر، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا مصداق یہ ہے، اس کا مصداق یہ ہے، اس کا مصداق یہ ہے۔ جیسے لوگوں نے آ کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوالات کیے اور حضور نے ان کو جوابات عطا فرمائے۔ کون سی ایسی بات ہے جو آقا علیہ السلام نے سمجھائی نہیں؟ کون سی ایسی آیت کریمہ جس کا مصداق حضور نے واضح نہیں فرما دیا؟ سب کچھ بیان فرمایا۔ اور یہی لوگ جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم کی آیات کو احادیث سے ان کا تعلق، باہمی تعلق جو ہے وہ کاٹنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے احادیث کا تعلق قرآن کی آیات سے کٹ گیا تو پھر ہمارے لیے عمل جو کرنا پڑتا ہے وہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ پھر کہیں گے بھائی نہیں، قرآن میں ہے تو دکھاؤ۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو، زور میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، عصر میں کتنی پڑھنی ہے، مغرب میں کتنی پڑھنی ہے، عشاء میں کتنی پڑھنی ہے، قرآن نے نہیں کہا۔ پورے قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پورے قرآن میں کہیں ایک لفظ بھی نہیں آیا، کسی ایک نماز کی رکعت کا قرآن بیان نہیں کرتا کہ فجر میں 2 رکعت پڑھیں یا 4 پڑھیں، کہیں ہے قرآن میں؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ بیان کس نے کرنا ہے؟ یہ بیان رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارکہ نے کرنا ہے، یہ بیان حضور کی حدیث نے کرنا ہے۔ اگر ہم نعوذ باللہ من ذالک اگر یہ نظریہ رکھ لیں کہ نہیں بھئی حدیث تو ہیں ساری وضع کردہ، ساری موضوع ہیں، تو پھر لہٰذا ہمارا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، پھر قرآن کو کوئی نہ سمجھ سکتا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا آقا علیہ السلام کے سامنے جو مخاطبین تھے، حضور کے مخاطب تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ تو بھئی سارے کے سارے عربی ہوں، عربی ادب سے واقف ہوں، عربی ادب سے واقف ہو کر کے ان کو ضرورت پڑے مبین کی، یعنی حضور کی، کہ حضور بیان کرے ان کے سامنے۔ اور یہ بیچارے جہل اجڑ ہیں، پنجاب کے پیدا کردہ لوگ جو ہیں، پنجاب میں پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں، یہ کہیں کہ ہمیں کسی کے سمجھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں رسول اللہ کے بھی سمجھانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اور پھر انہوں نے نہ کہ محض حدیث کا انکار کیا بلکہ حجیت حدیث کا بھی انکار کیا، پھر نعوذ باللہ حضور کی ساری سنت کا بھی انکار کر دیا۔ اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ کہ رسول اللہ علیہ السلام کی حیثیت جو ہے، یہ لفظ ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے میں دکھا سکتا ہوں، ان گندے ذہن کے لوگوں نے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ کہ رسول اللہ علیہ السلام کی حیثیت جو ہے ایک ڈاکیے کی تھی، ڈاکیہ آیا، کتاب دے کے، خط دے کے چلا گیا، بس چھٹی، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بولا ہے، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کو بحیثیت رسول سمجھیں گے۔ جب رسالت عامہ ہے آقا علیہ السلام کی، تو بھائی حضور علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، قرآن کریم کی آیات کو کھولا ہے، ان کی توضیح فرمائی ہے حضور نے، تو وہ بھی دائماً چلیں گی بھائی۔ انہوں نے پھر یوں ہاتھ صاف کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج یہی وجہ ہے کتنے سارے اس طرح کے لوگ ہیں۔ ایک بار میں بھاولپور سے بس پر بیٹھ کر آ رہا تھا یہاں اپنے وہاڑی کی طرف، نا راستے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، وہ کوئی پینٹ اس کا سامان اس نے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، کرکٹ کا ہوتا ہے نا بیگ، اس میں گیند بلا ڈالتے ہیں، وہ والا اس نے بیگ رکھا ہوا تھا تو اپنے پیچھے لٹکایا ہوا تھا۔ ایک دم سے وہ اس نے دیکھا کہ یہ کوئی مدرسے کا طالب علم لگتا ہے، تب میں پڑھتا تھا، تو وہ کہنے لگا جی یہ میں نے دعوت دے دیتا تھا میں لوگوں کو، میں نے کہا یار وہ آپ جو ہے نا وہ نماز پڑھا کرو، کہنے لگا آپ قرآن میں دکھا دیں، میں شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ علم دین بھی پڑھو یار، آپ جو رات دن کھیلتے رہتے ہو، کھیل کود میں مصروف رہتے ہو، آپ یہ بیٹ بلہ پکڑا ہوا ہے، آپ نے اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، کو تھوڑا سا دین کی طرف بھی آ جائیں، آخرت کی فکر بھی کریں۔ کہتے جی آپ مجھے قرآن میں دکھا دیں، یہ نمازوں کا یہ سارا کچھ جو ہے نا میں شروع کر دوں گا۔ بتائیں، یہ میں بات آپ کو آج کی نہیں سنا رہا، یہ بہت پرانی بات ہے، جب میں خود دوسرے تیسرے سال میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک دم سے جب بات میں نے اس کی پکڑ کی تو پھر جناب فوراً جناب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ گیا۔ میں نے کہا جو بات آپ نے کی تھی آپ اس پہ رہیں، آپ کی باتوں سے انکار حدیث کی بدبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کہاں مانے وہ، ان کے ذہنوں میں یہ زہر گھول دیا گیا ہے، بھئی حدیث کا تو جو ہے نا وہ نعوذ باللہ من ذالک کو کچھ ہے ہی کوئی نہیں، حدیث کی تو بات ہی کوئی نہیں۔
نعوذ باللہ یہ احمق لوگ جو ہیں گناہوں کی دلدل میں پھنس کر اپنا حافظے کا بیڑا غرق کر بیٹھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ امت کا پہلا طبقہ بھی ایسا ہی تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا بالکل نہیں ہے بھائی۔ امت کو جو پہلا طبقہ ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہو یا ان کے بعد کا طبقہ تابعین کی جماعت ہو یا ان کے بعد کی جماعت ہو، سمجھ آیا نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ ذہانت اور فطانت عطا فرمائی تھی۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی مطالعہ کرتے تھے نا کسی کتاب کا تو ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یار مجھے جتنی ضرورت ہے نا میں صرف وہی پڑھتا ہوں، وگرنہ جتنا سارا پڑھا جاتا ہے مجھے کبھی بھولتا کو نہیں، جو بھی پڑھ لو نا مجھے بھولتا نہیں ہے۔ بتائیں، ایک محدث ہیں، تابعین میں محدث ہیں بہت بڑے، ان کے پاس کیا ہوا، ایک نوجوان آیا حدیث پڑھنے کے لیے، اس نے کہا کہ حضرت مجھے حدیث پڑھا دیں۔ کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں دیکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کے شہر میں آیا ہی پہلی بار ہوں، پہلے کبھی آیا ہی نہیں آپ کے شہر میں۔ انہوں نے کہا کہ یار اپنے گھر والوں سے پوچھنا، ہو سکتا ہے کبھی آئے ہو۔ انہوں نے جب پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کی اماں اس علاقے میں آئی ہوئی تھیں بچپن میں، ان کے رشتہ دار ہوں گے، ان کو ملنے آئی ہوئی تھی بچپن میں، جب ابھی 2-4 مہینے کے تھے تو بچے کو لے کے آئی تھی، ان بزرگ سے دم کروایا تھا انہوں نے اس محدث سے۔ اب بتائیں نا، آج ایک آپ بچے کو دیکھیں وہ تیسرے دن بچہ، چھوٹا بچہ رنگ بدل جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کی شکل نہیں پہچانی جاتی، نہیں سمجھ آیا؟ تو وہ بچہ چھوٹا سا کچھ مہینے کا بچہ ہو اور اس کو پھر جوان ہو جائے تب دیکھیں، تب پہچان لیں۔ بھئی تیری تو معرفت اپنے بچوں کو نہیں پہچان سکتا تو آج کو بندہ اپنے بچے کو دیکھ کے جائے، چھوٹا سا ہو 10 سال کے بعد آئے، اس کو نہیں پہچان پائے گا، چھوٹے سے بچے کو دیکھے تو نہیں پہچان پائے گا۔ لیکن قربان جائے ان کی ذہانت پر، ان کی فطانت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شعور عطا فرمایا تھا ان کو۔ ہاں جی، ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا ہے، محدث سے بہت بڑے، ان کو 40,000 عربی اشعاریات تھے، وہ بھی ایک قبیلے کے 40,000، اور اس کے علاوہ جو یاد تھے اس کی گنتی کوئی نہیں۔ بتائیں، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، علم فقہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ بیٹا جاؤ پہلے قرآن پاک حفظ کر کے آؤ۔ ہفتے بعد واپس آ گئے، میں کہ بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا قرآن حفظ کر کے آؤ، پھر آنا میرے پاس۔ یہاں ہم حفظ کرتے ہیں نا 4 سال 3 سال لگ جاتے ہیں، تو بچہ زیادہ کون ذہن ہو تو وہ زیادہ بھی لگا دیتا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ اور یہاں جو آج کل اشتہارات چل رہے ہیں نا، 1 سال میں 6 مہینے میں حفظ قرآن، وہ چلتا ہی اتنی دیر ہے، بس صرف اسباق پڑھ کے فارغ۔ تو اس وقت جو ہے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہفتے کے بعد واپس آ گئے۔ امام نے فرمایا کہ بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا حفظ کر کے آؤ، تو آپ ابھی آ گئے ہیں واپس، عمر تھوڑی تھی نا اس لیے آپ نے فرمایا کہ جاؤ حفظ کر کے آؤ۔ تو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں پورا قرآن ہی حفظ کر کے آیا ہوں۔ یہ لوگ تھے، یہ حافظت ہوں۔ امام شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ ہاں جی، آپ کو جیل ہو گئی، آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، پہلے یہی جیلیں ہوتی تھیں، کنویں میں ڈال دیتے تھے۔ چلو بھائی، ان کے شاگرد آئے حکمران کے پاس، انہوں نے کہا ہمارے استاد ہیں، ہم نے تو اسباق پڑھنے ہیں ان سے۔ انہوں نے کہا اچھا پڑھ لو بھائی، جاؤ کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ جاؤ اور پڑھ لیا کرو، نیچے سے تمہارا استاد بولتا جائے گا، تم سنتے جانا۔ اللہ اکبر، امام شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ کنویں کی تہ میں پڑے ہوئے ہیں، وہیں سے بولتے ہیں، ان کے شاگرد لکھتے ہیں، نیچے سے لکھواتے لکھواتے اتنا لکھوا دیا کہ وہ 80 جلدیں تیار ہوئیں کتاب کی۔ بتائیں کیا حافظت ہے یار ان کا۔ ہمیں تو استنجے کے مسائل آج پڑھ لیں کل بھول جاتے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ آج سیکھ لے پرسوں بھول جاتا ہے، ذہن میں نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا تو مجمع کی اکثریت ایسی ہوتی ہے، یہاں کیا کہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے پھٹے کھائی دیے ہیں، باہر نکل کے پوچھو تو کیا کہا تھا، انہوں نے کہا یہ تو پتہ ہی کو نہیں کیا کہا تھا، بس یہی جملہ یاد ہے کہ پھٹے کھائی دیے۔ یہ ہماری قوم کا مزاج ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے حافظے کا۔ بھائی حضرت اللہ اکبر، وہ امام تھے بہت بڑے، وہ کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیع رحمہ اللہ کو کہا جی میرا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، کوئی مہربانی فرمائیں۔ فرمایا کہ بیٹا گناہوں سے بچنا، کیونکہ جو بندہ گناہوں سے اپنے دل کو گندا کر لینا، علم اللہ کا نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا نور گندے برتن میں نہیں ڈالتا۔ بتائیں، علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اللہ گندے برتن میں اپنا نور نہیں ڈالتا، یہ ذہن میں رہے۔ تو بتائیں نا، آج انہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے دل گندے کر لیے، حافظے کمزور کر لیے، حافظوں کا بیڑا غرق کر دیا، آج حال یہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات ہے، یہ لوگ جو ہے نا اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں ان کو، وہ پاکیزہ لوگ تھے، وہ کہاں اہل اللہ لوگ تھے یار، اور ایک آج ہم ہیں، ہم اپنے آپ کو اگر ان پہ قیاس کریں، ان کو اپنے آپ پہ قیاس کریں تو یہ ہمارا احمق پن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں
لتبین للناس، تاکہ حبیب آپ بیان کریں لوگوں کو، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، ولعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ غور کرنے والے بنیں۔ کیا بنیں؟ غور کرنے والے بنیں۔ بھائی ذہن میں رہے، سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم عبادت جو ہے وہ قرآن کریم میں غور کرنا ہے۔ سمجھا گیا جی؟ قرآن کریم میں غور کرنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے، یہ سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر کسی بندے کو یہ والی حاصل نہیں ہے نا، اس کا مزہ نہیں نہ آتا قرآن سمجھنے کا، تو دنیا جہان کا سب سے بڑا بد ذوق بندہ وہی ہے جس کو قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، سچی بات ہے۔ اور یہ بھی یہاں بھی معاملہ وہی ہے، جو بندہ گناہ میں پڑ جائے، ایسا گناہ ہو جائے اسے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن میں غور کرنے کی لذت سے ہی اسے محروم کر دیتا ہے۔ ہاں، ایک محدث بہت بڑے وہ فرماتے ہیں، میں عشاء کی نماز میں نے پڑھی کوفے میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ سے ایک مسئلہ پوچھوں گا۔ کہتے ہیں جب نماز عشاء ہوئی، جماعت ختم ہو گئی، اس کے بعد امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ نماز میں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے نا اخرجت الارض اثقالہا، کہتے ہیں بس پھر بار بار پڑھے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آنسوؤں کے قطرے آپ کی داڑھی سے زمین پر گر رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا کافی دیر، میں نے دیکھا کہ اب یہ نماز سلام نہیں پھیریں گے، چلو میں پچھلی رات کو آؤں گا۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں جب میں پچھلی رات کو آیا تو تب بھی امام ابو حنیفہ رو رہے ہیں اور سورت کی وہی آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں اور وہی رکعت پڑھ رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یار ذوق دیا تھا، قرآن کی محبت عطا فرمائی تھی، ہیں آج ہم ہیں، ہم نے تو کبھی واخرجت الارض اثقالہا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب زلزلہ آئے گا نا زمین پر، اس وقت زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی لوگوں کے گناہ بھی جو زمین اپنے اندر قابو کر رہی ہے نا وہ بھی باہر نکال دے گی۔ جیسے آج لوگ تیل تو نکال لیتے ہیں، کبھی انہوں نے ایسا کوئی آلہ نہیں نکالا جس سے زمین پر کیے ہوئے ان کے گناہ بھی باہر نکل آئیں، ہیں نیکیاں تو تسبیحوں پہ گنتے ہیں، گناہ یاد نہیں رکھتے، یہی حساب ہے۔ تو فرمایا کہ واخرجت الارض اثقالہا، امام ابو حنیفہ اسی بات پر ڈرے ہوئے تھے، رو رہے تھے بار بار، قیامت والے دن میرے گناہ زمین سے نکلے تو میرا کیا بنے گا؟ پتہ ہے، کاش کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم میں غور کرنے والے بن جائیں۔ بھائی سب سے بہترین عبادت، سب سے افضل ترین عبادت یہ قرآن کریم میں غور کرنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔